كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید یعنی ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام شروع ہوا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور یہ اسلام مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ہوا ہے. اور اسلام کی تکمیل کا اعلان خود اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. گویا توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اسلام کے یہ 5 ارکان ہر نبی کی امت پر فرض رہے ہیں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو ان 5 ارکان کی دعوت دی ہے، تعلیم دی ہے. اور جن لوگوں نے اسلام کے ان بنیادی 5 ارکانوں کو قبول کیا، اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا، اسی کو ہر دور میں مسلمان کہا گیا ہے. ہم امتی ہیں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس اعتبار سے ہمارا ایمان بھی اسلام کے ان 5 بنیادی اصولوں پر اور اسلام کے ان 5 ارکان پر ہے. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اور لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں. میں نے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب بالغ مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے. زکوٰۃ کتنے مال پر ہے، زکوٰۃ کس کو نکالنا ہے، کن کن مال پر زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ ہر مسلمان اپنے علاقے کے علماء کرام سے پوچھ کر نکالے. کیونکہ جس طریقے سے نماز کا مسئلہ جاننا فرض ہے، روزے کا مسئلہ جاننا فرض ہے، حج کا مسئلہ جاننا فرض ہے. حج کے زمانے میں لوگ ٹریننگ کیمپوں میں جاتے ہیں، کیوں؟ حج کرنا آسان ہو جائے. اسی طریقے سے میرے اچھے دوستوں اور بھائیوں، زکوٰۃ نکالنا رمضان کے مہینے میں ایک رواج بن گیا ہے. حالانکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زکوٰۃ کا رمضان کے مہینے اور روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. محض 70 گنا ثواب حاصل کرنے کے لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہر مسلمان کو اپنے زکوٰۃ کا سال، مہینہ اور دن رمضان کے مہینے کی کسی خاص تاریخ کو متعین کر لینا چاہیے. رمضان کی 10 تاریخ، 15 تاریخ، 20 تاریخ، اور اگلے سال اسی تاریخ کو حساب لگانا چاہیے کہ آئندہ سال رمضان کے مہینے کی اس تاریخ کو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ یا کاروبار ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس مال کا، اس کاروبار کا اور اس سونے چاندی پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید قرآن اور حدیث میں مختلف انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور نہ ادا کرنے والوں کے لیے بہت ہی وعید اور عذاب بیان کیا گیا ہے. عام طور پر مسلمان مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر دوسرے تمام مذہب سے بہت زیادہ، یعنی گمان سے زیادہ لوگ اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، صدقات اور فطرے کی رقم نکالتے ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال
بھی بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے بے وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جس طریقے سے ختم سحری کے بعد کھا لینے سے سحری نہیں ہوتی، یا وقت افطار سے پہلے روزہ کھول لینے سے روزہ برباد ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے غلط لوگوں کو اگر ہم نے زکوٰۃ دے دیا یا غلط اداروں کو ہم نے زکوٰۃ دے دیا تو بھی ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھ کر کے نہیں نکالنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، حالانکہ زکوٰۃ جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کی ایک بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ نے اپنی یہ عبادت دو قسم کے بندوں پر فرض کیا ہے، جو صاحب حیثیت مسلمان ہیں، صاحب نصاب مسلمان ہیں، ان کو زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ کی عبادت ادا کرنی ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو زکوٰۃ کے قابل ہیں، جن کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، جن کو زکوٰۃ لینے کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو وہ زکوٰۃ لے کر اللہ کی عبادت کرے۔ دونوں طرف سے یہ عبادت ادا ہوگی، زکوٰۃ نکال کر کے بھی اور زکوٰۃ ادا کر کے بھی۔ تو دونوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے وہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، یا جس کو زکوٰۃ لینا صحیح نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر پیشہ ور فقیر جو مانگتے مانگتے کچھ دنوں کے بعد صاحب نصاب بن جاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بینک میں دیکھا، ایک مسلم بینک میں، جموں اینڈ کشمیر بینک میں، ایک بھیک مانگنے والا بھکاری 50,000 روپیہ جمع کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے مانگ کر کے 50,000 روپیہ جمع کر لیا، اب وہ زکوٰۃ لے گا تو اس کا لینا صحیح نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے کہ کون بھکاری کب صاحب نصاب ہو گیا؟ اسی لیے زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے، اور سب سے افضل اور سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے، بھائی کو زکوٰۃ دے، بہن کو زکوٰۃ دے، بھتیجی کو زکوٰۃ دے، بھانجی کو زکوٰۃ دے، بھگنی کو زکوٰۃ دے، چچا کو زکوٰۃ دے، پھوپھا کو زکوٰۃ دے، بہنوئی کو زکوٰۃ دے۔ اس طریقے سے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، اگر ان رشتہ داروں سے دشمنی ہے، عداوت ہے، آنا جانا نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، تو اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کے ذریعے سے یا کسی دوست کے ذریعے سے یا کسی جاننے والے کے ذریعے سے اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو جو محتاجی کی بنیاد پر، غربت کی بنیاد پر، حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ یاد رکھیے، حیا بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سے مانگنے والے، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹپ ٹپ آنسو بہانے والے اور مکاری کا اظہار کر کے زکوٰۃ اور صدقے کی رقم ادا کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غربت کا آنسو اندر ہی اندر پی جاتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اگر بھائی ہیں اور میرا بھائی غریب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے زکوٰۃ کی رقم اس بھائی تک، اس بھتیجے تک، اس بھانجی تک، اس بہن تک پہنچا دیں، اس چچا تک پہنچا دیں، اس پھوپھا تک پہنچا دیں۔ اگر رشتہ داروں میں ایسا کوئی نہیں ہے تو آپ کے علاقے کے جو مدارس ہیں، مدارس دین کے قلعے ہیں، اور آج مدرسوں پر جس طریقے سے فرقہ پرستوں کی نگاہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں جب تک یہ مدارس ہیں اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، مسلمانوں کی نسلیں اسلام سے واقف ہوتی رہیں گی، اسلام زندہ ہوتا رہے گا۔ تو ان مدرسوں میں
زکوٰۃ کے پہنچنے سے یتیم اور غریب، لاچار، بے سہارا، مجبور بچوں کی کفالت بھی ہوتی ہے اور مفت تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ لیکن ان مدرسوں میں بھی بہت سے مدرسے ایسے ہیں جہاں ہاسٹل کا انتظام نہیں ہے، وہ صرف مکتب کے نام پر چلا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مکتب والے زکوٰۃ اگر لے رہے ہیں تو مکتب والوں کو زکوٰۃ کا پیسہ لینا صحیح نہیں ہے، اور مکتب والوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ تو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اور جمع خوری کے لیے چھوٹے چھوٹے مکاتب، گھروں میں جو مکتب چلا رہے ہیں، ایک کمرے میں جو مکتب چلا رہے ہیں، جن کے ہاں ہاسٹل کا انتظام نہیں ہے، یا وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جو صبح اور شام پڑھا کے بچوں کو چھٹی دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وہ بھی فطر وصول کرتے ہیں، اور بہانہ اور فتویٰ کیا لے لیا ہے کہ ہم بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں۔ 2-4 بچوں کو وظیفہ دے کر زکوٰۃ کا مال زیادہ سے زیادہ سفیروں کے ذریعے سے اور محصلوں کے ذریعے سے خود حاصل کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ کی ایک بڑی رقم ایسے فروڈی لوگوں کے قبضے میں جا رہی ہے۔ اس لیے جو ادارے آپ کے محلے میں، گاؤں میں، بستی میں، علاقے میں کام کر رہے ہیں، اور جن کا تعلیمی معیار اور تربیت کے اعتبار سے صحیح ہے، آپ مطمئن ہیں اس مدرسے کی تعلیم و تربیت سے، آپ سب سے پہلے اپنی بستی، اس علاقے کے مدرسے میں جا کر زکوٰۃ پہنچائیں۔ آپ کبھی جا کر کسی کو زکوٰۃ تو دیں، خدا کی قسم آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ اس کا حال بیان نہیں کر سکتے ہیں، خود محسوس کریں گے۔ کسی غریب کے گھر میں جا کر کے، بھائی کے گھر میں جا کے، کسی ادارے یا کسی مدرسے میں جا کر کے خود زکوٰۃ پہنچا کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک سکون ملے گا، آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ ہم نے خود سے زکوٰۃ ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ نماز آپ خود پڑھتے ہیں، نماز دوسروں کے ذریعے پڑھی نہیں جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ آپ خود رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کا جو سکون آپ کو ملے گا، دوسروں کے بیان کرنے سے وہ سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود روزہ نہیں رکھیں گے، روزے کی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم مستحق تک پہنچانا یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنے علاقے کے علماء سے، جانکار علماء سے مسئلہ پوچھیں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں، صدقات کے مسائل پوچھیں، فطرہ کے مسائل پوچھیں۔ آج سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس سوشل میڈیا نے علماء سے لوگوں کو دور کر دیا ہے، علماء سے بے تعلق کر دیا ہے۔ آپ خود مل کر کے علماء سے بالمسافہ زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم کریں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ مسئلہ معلوم کریں، صدقے کا مسئلہ معلوم کریں۔ اور ایک بہت اہم اور آخری بات، بڑی درد مندی کے ساتھ بہت کوشش کیا میں نے کہ مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ بڑھا دی جائے، اور کمیٹیوں پر اس پر دباؤ بھی بنایا، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر مسجدوں میں کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے زیادہ تر کمیٹیوں میں لوگ ہیں جو کسی عالم کی، کسی مفتی کی یا کسی ادارے کی بات نہیں سنتے۔ کمیٹیوں میں زیادہ تر لوگ جاہل قسم کے لوگ آ گئے ہیں، حتیٰ کہ بعض مسجدوں میں بے نمازی قسم کے لوگ صدر اور سیکریٹری ہیں۔ جمعہ کی نماز کے علاوہ وہ کمیٹی کے ذمہ داران 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ بدنصیبی یہ ہے اور قرب قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا میری امت پر کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، ان کی مسجدیں خوبصورت ہوں گی، بہت پر رونق ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یعنی ان مسجدوں میں نقش و نگار کیا جا رہا ہے، کبھی پوچھا نہیں گیا کسی امام سے، کسی مفتی سے کہ آپ کی تنخواہ 5,000 ہے، 7,000 ہے، آپ کی کم تنخواہ رہتے ہوئے ہم مسجد کو عالیشان بنا سکتے ہیں؟
مسجد میں کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ ہم آپ امام کو، مؤذن کو، مسجد کے جو خادمین ہیں ان کو 1000 5000 زیادہ سے زیادہ 10,000 دیتے ہیں۔ کسی نے کبھی یہ مسئلہ نہیں پوچھا۔ لہذا رمضان کے اس مہینے میں، اس موقع پر اگر کوئی آپ کو نہ ملے تو سب سے بہتر صورت ہے کہ آپ اپنی مسجد کے مؤذن کو خاموشی کے ساتھ زکوٰۃ اور فطرے کا پیسہ رقم دیجیے۔ ان بیچاروں کی بڑی حالت خراب ہے، 5,000 7,000 میں دن بھر مسجد میں وہ رہتے ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جہاں تنخواہ بڑھانے کی بات ہوئی، یہ ظالم کمیٹی والے، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب، امام صاحب، اب آپ کا ہو گیا، آپ اپنا دیکھ لیجئے، آپ اپنا دیکھ لیجئے، ہم لوگ انتظام کر لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیچارہ غریبی کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر کے اسی 5,000 میں مسجد کی خدمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ حضرات کو کہ مسجد کے امام کو، بہت سارے امام کچھ لوگوں کو چھوڑ کر زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں۔ میں جانتا ہوں کئی امام ایسے ہیں شہر کے جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں۔ بہت سارے مؤذن اور بہت سارے مسجد کے خادم، جھاڑو دینے والے، مسجد کی صاف صفائی کرنے والے زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں۔ آپ ان کو زکوٰۃ دیجئے، خاموشی کے ساتھ، مصافحہ کے بہانے سے آپ ان کو دیجئے۔ نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کا فطرہ ادا ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے زکوٰۃ کے صحیح استعمال کا۔ بہت سے فراڈی لوگ اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے زکوٰۃ کی ایک بڑی رقم مسلمانوں کے ہاں سے لے جا رہے ہیں، اور وہ ذخیرہ اندوزی کا، کمائی کا ذریعہ بن جا رہا ہے۔ بہت سے ادارے ایسے ہیں اور بڑے ادارے ہیں، ہمارے یہاں سے زکوٰۃ لے جاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، اور جب ہمارے علاقے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور ان کے دفتر میں جائیے اور کہیے کہ بھائی ہمارے محلے میں فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں غریب کی بیٹی کی شادی ہے، فلاں آدمی بہت مجبور ہے، اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، آپریشن کے لیے پیسہ چاہیے۔ ان بڑے اداروں کا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں جن کی شاخیں کئی ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جھارکھنڈ، بہار، بنگال، اڑیسہ۔ ان کا جواب یہ ہوگا کہ درخواست لکھیے، پٹنہ درخواست جائے گی، اور پٹنہ سے جب منظوری ہوگی تب آپ کے جھارکھنڈ کے لوگوں کو مدد ملے گی۔ 15-20 مہینہ دن عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارش کرنے کے بعد، دفتروں کا چکر لگانے کے بعد آپ کو 1000-2000 ملے گا۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جھارکھنڈ اور رانچی کے لیے ایک رقم مختص ہوتی کہ ٹھیک ہے، یہ ادارے زکوٰۃ اور فطرے کا مال وصول کریں گے، ان کو دیا جائے گا، لیکن 50% یہ زکوٰۃ جھارکھنڈ میں اور ضلعوں میں رہے گا اور 50% مرکز میں رہے گا۔ لیکن نہیں، وہ ساری رقم اپنے ہاں لے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں لوگوں کو کسی حادثے کے موقع پر، کسی مجبوری کے موقع پر، بیماری کے موقع پر، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، اس موقع پر اگر رقم کی ضرورت ہوگی تو دفتر کے ملازم کا یہ جواب ہوگا، کیونکہ وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بیچارہ ملازم ہے، وہ تو نوکر ہے، وہ تو پبلک سرونٹ ہے، وہ تو آتے جاتے ہیں، کئی تھے چلے گئے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ ان کا جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہم مرکز میں لکھ کے بھیجتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ کے علاقے کی زکوٰۃ کی رقم، آپ کی بستی کے زکوٰۃ کی رقم، آپ کے ضلع کی بستی کی زکوٰۃ کی رقم، فطرے کی رقم، عطیہ کی رقم، اور آپ کو اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو مانگنے کے لیے آپ کو مرکز سے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے اسلام کی یہ تعلیم بڑی حکمت بھری ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تلاش کر کے دو۔
اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ہوگا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی ثواب ہوگا، اور قریب ترین لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی ثواب ہوگا۔ اور پھر علاقے کے لوگوں کو تلاش کر کے دو، محلے میں آس پڑوس میں ایسے لوگ مل جائیں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا صحیح استعمال، صحیح مصرف آپ کر سکیں گے، اور آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہم نے 5,000 10,000 20,000 جو زکوٰۃ کی رقم نکالی وہ صحیح جگہ پر وہ رقم پہنچ گئی۔ بہت سارے لوگ اور ایک ٹریڈیشن بنا لیا ہے، 50,000 روپیہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ایک ہی ادارے کو لے جا کر کے پہنچا دیا، 60,000 80,000 1 لاکھ ایک ادارے کو دے دیا، لیکن اپنے پڑوس کے کسی مسلمان کو مجبور ہے اس تک زکوٰۃ نہیں پہنچائی۔ وہ صاحب حیثیت جس محلے میں رہتا ہے، وہ اگر کل کو انتقال کرے گا تو محلے کے صرف غریب پڑھے لکھے لوگ اور امیر لوگ ہی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے جنازے کی نماز میں مغفرت کی دعا صرف بڑے لوگ نہیں کریں گے، یہ غریب لوگ بھی جائیں گے جو اس کے محلے میں رہتے ہیں، اس کے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ بھی ان کے نماز جنازہ میں مغفرت کی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے علاقے کا یہ صاحب حیثیت مسلمان انتقال کر گیا، اس کی مغفرت فرما۔ لہذا کسی کو زکوٰۃ کی پوری رقم دے دینا ایک ادارے کو کہ وہ ادارہ مالا مال ہو جائے اور اس کے لوگ اس رقم سے ہوائی جہازوں میں سفر کرنے لگے، عالیشان زندگی جینے لگے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے اداروں کے ذمہ دار، بہت سے بڑے بڑے مدرسوں کے ذمہ دار، ان کے گھر دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے، ان کے گاڑی میں چلنے کا طریقہ دیکھیے، لیکن اسی مدرسے میں غریب بچوں کا حال دیکھیے۔ بچوں کے کمرے میں پنکھا نہیں ہے۔ بعض مدرسے ایسے ہیں شہر میں کہ ان مدرسوں کے بچوں کے کمرے میں پنکھے تک نہیں ہے، گرمی میں وہ بچہ پڑھتا ہے اور گرمی میں سوتا ہے۔ لیکن اسی محتمم کا گھر اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی مل ہے، کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں، اسی مدرسے کی تنخواہ سے آپ کا گھر چل رہا ہے، اور بچے کے روم میں پنکھا نہیں ہے، بچے کو صحیح کھانا نہیں ہے۔ بچے عمدہ کھانا کو ترس جاتے ہیں، جب محلے میں کہیں قرآن خوانی ہوگی تب بچوں کو بریانی ملے گی، اچھا کھانا ملے گا۔ سارے مدرسے ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو غریب، یتیم اور مسکین بچوں کے نام پر زکوٰۃ اور فطرے کی رقم جمع کرتے ہیں۔ ان مدرسوں کی عمارتیں بڑی عالیشان ہیں۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ چٹائی کا نام ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا سب سے اسلامی بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے، وہ تو چھتا کی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا اور سالہ سال تک اسی چھتا مسجد میں انار کے درخت کے نیچے وہ مدرسہ چلتا رہا۔ لیکن خلوص ایسا، للہیت ایسی، اور پڑھنے والوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی ایسی کہ اس انار کے درخت کے نیچے چلنے والے چھوٹے سے مدرسے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اکابرین کی روحانی برکت سے، اکابرین کے اخلاص کی بنیاد پر ایشیا کا سب سے بڑا یونیورسٹی بنا دیا، سب سے بڑا اسلامی درسگاہ بنا دیا۔ آج دیوبند ایک مدرسے کا نام نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ صحیح اسلامی عقائد اور صحیح اسلامی نظریہ اور صحیح اسلامی مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں پوری دنیا میں پھیلانے کا سب سے بڑا مرکز ہے دارالعلوم دیوبند، سب سے بڑا مرکز ہے۔ آج ہمارے مدرسے زیادہ تر کھانے پینے کا اڈا بن کر کے رہ گئے ہیں۔ ضرورت ہے ان مدرسوں میں پڑھنے والے غریب بچوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانا، ان کو اچھا کھانا دینا، ان کی رہائش کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا،
امت تو زکوٰۃ دیتی ہے اور دیتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم ان مہمان رسول کو اگر صحیح سہولت نہیں دیں گے، یہ کہہ کے کہ غریب ہے، فری میں پڑھ رہا ہے، کھا رہا ہے، یاد رکھیے وہ فری میں پڑھ نہیں رہا، وہ فری میں نہیں کھا رہا ہے۔ اس کے رزق کا انتظام اللہ صاحب حیثیت مسلمانوں کے ذریعے سے زکوٰۃ کی رقم آپ کے مدرسے میں بھجوا رہا ہے، آپ کے ادارے میں بھجوا رہا ہے، تب اس کو کھانا مل رہا ہے، تب اس کو تعلیم مل رہی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، صاحب حیثیت، صاحب نصاب، ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اپنے علاقے کے علماء سے مل کر کے پوچھیے، جانیے، اور اس کے بعد زکوٰۃ نکالیے۔ زکوٰۃ آدمی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا ہے، بیٹا بیٹی کو، پوتا پوتی کو، ناتی نتنی کو، یا اسی طریقے سے باپ کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باقی جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دینا واجب ہی نہیں، فرض ہی نہیں، بلکہ سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی، مقبولیت کے اعتبار سے بھی، اللہ کے نزدیک محبوبیت کے اعتبار سے بھی۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کی رقم کا خاطر خواہ فائدہ مسلمانوں کو، غریب مسلمانوں کو، یتیموں کو، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو، اساتذہ کو، مسجد کے امام کو، مؤذن کو اور خادمین کو ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل اخلاص کی بنیاد پر اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔